بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی میں ایک عورت تھی جس کا تنور تھا۔ اس نے لشکر کے لیے روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ وہ آپ سے کہنے لگی، اللہ کے پیارے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ وہ کہنے لگی، ماں ہوں اور تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچوں کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا اور آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ روتی رہی حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ میرے محبوب، اس عورت کو بتا دے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کو لہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ بچ جائیں، لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ اللہ کی مانی کی بجائے شیطان کی مانی پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور شام کو چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے۔ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہی ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جھٹلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا، کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا، تمہارے ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا، یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے گھر بنایا، اس گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی، نہ گھر میں داخل ہوا، نہ اس دعوت میں سکھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا، اس مثال کو ان کے سامنے بیان کرو۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور جہنم میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔